صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور نبی اور رسولوں کے لیے اللہ کا یہ خاص پروٹوکول ہے کہ اللہ کے خواب ان کے لیے وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری بھی خواب کے اندر دی گئی تھی، جب آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فتح مکہ سے پہلے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خواب کے اندر دکھایا گیا، حالانکہ اس وقت مکہ پر مشرکین مکہ کا قبضہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی چیزوں کا حکم بھی اور ان کی حقیقت بھی خواب کے اندر ہی دکھائی گئی تھی، اور اس لیے آپ کا مکمل یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی دکھایا گیا ہے دراصل وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شیطان کی کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب بھی آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو اپنا چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کر کے فرماتے، کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ چاہتا اس کی تعبیر بیان فرما دیا کرتے۔ لیکن سامرہ بن جندب صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جب آپ نے معمول کے مطابق نماز کے بعد یہی سوال کیا اور صحابہ نے نہ میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اب اس خواب کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو یہ سمجھا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خواب کے اندر غیبی طور پر لیکن حقیقت میں امت کو قبر میں دیے جانے والے عذابات ریئل ٹائم کے اندر دکھائے گئے، جو کہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ اس پورے خواب کی ڈیٹیل اتنی خوفناک اور اتنی دردناک ہے کہ اس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، خاص طور پر یہ سن کر کہ جن گناہوں کو آج ہم معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، ان کا عذاب کس قدر شدید اور تکلیف دہ ہے، اتنا تکلیف دہ کہ اس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب ویسے کیونکہ اس خواب کی حدیث بہت لمبی ہے، لہٰذا میں یہاں پر پورے خواب کا مطلب اور اس کی کچھ وضاحت بیان کروں گا تاکہ آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اس خواب کے اندر دکھایا گیا ہر ایک منظر عالم برزخ کا ہے، یعنی قیامت قائم ہونے کے بعد میدان محشر کے حساب کتاب سے پہلے ہونے والا قبر کا عذاب۔ یہ خواب اس وقت شروع ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر ہی دو شخص انسانی شکل کے اندر دکھائی دیتے ہیں، جو کہ دراصل فرشتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور ایک جگہ پر لے گئے۔ میں نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر دو شخص موجود ہیں، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے۔ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ کے اندر ایک لوہے کا راڈ ہے، اور وہ اس کو بیٹھے ہوئے شخص کے اوپری جبڑے کے اندر داخل کر کے منہ سے شروع ہو کر اس کے سر کو چیرتا ہوا گردن تک لے جاتا ہے۔ پھر وہ یہی سیم چیز دوسرے جبڑے کے ساتھ کرتا ہے تو تب تک پہلا جبڑا ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ عمل پھر سے شروع کرتا ہے، یعنی یہ مسلسل دیا جانے والا عذاب اور تکلیف تھی جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا اس تکلیف کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دونوں کون شخص ہیں؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ آگے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی سیدھا لیٹا ہوا ہے، جبکہ دوسرا آدمی بڑا پتھر لے کر اس کے سرانے پر کھڑا ہوا ہے، اور وہ اسی پتھر سے نیچے لیٹے شخص کا سر کچل رہا تھا۔ جب اس پتھر سے وہ اس کا سر کچلتا تو یہ پتھر لڑک کر تھوڑی دور جا گرتا تو یہ شخص اس کو اٹھانے کے لیے واپس جاتا، یعنی یہ سلسلہ اسی طرح سے بار بار چلتا رہتا۔ ذرا اس عذاب کی تکلیف کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں جو کہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب ملا کہ آپ آگے چلیں۔ پھر ہم آگے چلے تو ایک تندور جیسی سوراخ کی جگہ کے پاس رکے، جس کا اوپری حصہ تنگ تھا جبکہ اس کا نچلا حصہ بہت ہی کھلا تھا۔ جب اس تندور کی آگ کے شعلے اوپر اٹھتے تو اس کے اندر موجود لوگ بھی اوپر تک آتے اور ایسا لگتا کہ ابھی باہر آ جائیں گے، لیکن وہ پھر سے اس کی تہہ کے اندر یا پھر نیچے چلے جاتے۔ میں نے دیکھا کہ یہ وہ مرد و عورت تھے جنہوں نے کوئی کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جواب ملا کہ اللہ کے رسول آپ آگے چلیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر کو دیکھا، اور اس نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا تھا، اور اس خون کی نہر کے اندر موجود شخص جب اس کے اندر ڈوبنے لگتا تو کسی طرح سے تیر کر کنارے پر پہنچ جاتا، تو تب کنارے پر کھڑا شخص اس کو پتھروں سے مارتا اور یہ دوبارہ سے پانی میں ڈوب جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے دہرایا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو جواب ملا کہ آپ آگے چلیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک باغ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے۔ اس باغ کے پاس ایک بہت بڑا درخت ہے، اور یہاں پر ایک بزرگ شخص کے پاس بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی درخت کے پاس ایک بہت بڑا گھر موجود تھا، مجھے اس کے اندر لے جایا گیا۔ اس سے خوبصورت گھر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں نورانی چہرے والے بزرگ، جوان، مرد، عورت، بچے سب موجود تھے۔
پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اس درخت کے اوپر لے جا کر ایک اور گھر دکھایا گیا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے اندر بھی بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت سب موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار ضبط توڑ کر سوال کیا کہ تم مجھے رات بھر ساتھ لیے پھر رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ یہ سب کچھ جو میں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ دونوں فرشتوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، اب ہم آپ کو ان تمام منظر کی حقیقت بتا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو خوفناک حقیقت ان فرشتوں نے بیان کی وہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خوشخبری بھی سنائی۔ وہ کہنے لگے وہ پہلا شخص جس کا منہ چیرا جا رہا تھا ایک لوہے کے راڈ سے، وہ دراصل ایک جھوٹا شخص تھا۔ ہر وقت جھوٹ بولنا اس کی عادت تھی، اور جھوٹ بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایسا جھوٹ جو کہ آگے بڑھتے بڑھتے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو گمراہ کر دیتا۔ مثلاً کسی کی کردار کشی کرنا، تہمت لگانا، کوئی نئی بدعت ایجاد کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، سب اسی میں آتا ہے۔ اس ایک جھوٹ کی وجہ سے کئی لوگوں کی دنیا کے اندر زندگیاں تباہ ہو جایا کرتی۔ اس کا مطلب آپ کیا سمجھے سوائے اس کے کہ جھوٹ بولنے پر جو دوزخ کا عذاب آپ کو سنایا جاتا ہے وہ عذاب دراصل اور کوئی نہیں بلکہ یہ ہے جو قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے دراصل وہ شخص تھا جس نے قرآن کو سیکھا، اس کو پڑھا لیکن اس کو سمجھا نہیں، یعنی اس کے دن رات کے عمل کے اندر قرآن کریم اور اللہ کا حکم کہیں پر بھی شامل نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ جو کہ قرآن کریم کو یاد کر کے بھی گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی موجودہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد جو کہ اس وقت بھی توحید سے آ رہی ہے، لیکن تصور کریں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے قرآن کو کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھا، صرف درباروں اور قبروں پر دھکے کھاتے رہے، بھٹکتے رہے، غیر اللہ کو پکارتے رہے، ان لوگوں کا انجام ذرا سوچیں کہ کیسا ہوگا۔ پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو آپ نے تندور کے سوراخ میں دیکھا تھا وہ دراصل زانی مرد و عورت تھے جن کی دنیاوی ہوس کو آگ بنا کر اسی آگ کے اندر ان کو قیامت تک جلایا جائے گا۔ پھر بتایا کہ جو شخص خون کی نہر کے اندر ڈبکیاں لگا رہا تھا وہ دراصل سود خور تھا۔ اب خواب کے اس حصے کے بعد خوشخبری شروع ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے بتاتے ہیں کہ جس درخت کے پاس وہ بزرگ موجود تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس موجود بچے وہ تھے جو کہ بچپن کے اندر فوت ہو جاتے۔ ان معصوم بچوں کی وہ روحیں تھیں جن کے پاس ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور جس خوبصورت گھر کے اندر آپ داخل ہوئے تھے وہ دراصل مومنین کا یعنی نیک مرد و عورت کا ٹھکانہ تھا۔ اور اس کے بعد وہ گھر جو کہ تھوڑے اونچے درجے پر موجود تھا وہ دراصل شہیدوں کا گھر تھا۔ اور جہاں تک رہی ہماری بات تو یہ جبرائیل اور میں میکائیل فرشتہ ہوں۔ آپ ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب آج کے دور کے اندر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ فیک نیوز، سوشل میڈیا پر جھوٹ، سودی بینکنگ، بے حیائی کا عروج، قرآن سے دوری، یہ تمام چیزیں امت کی ایک بڑی تعداد کو اسی طرف لے کر جا رہی ہیں جس کے مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اور ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان عذابوں کے اندر تکرار یعنی لوپ اس وجہ سے ہے کہ جو جرم بار بار دنیا کے اندر کیا جاتا رہا اس کو عادت بنا لیا گیا، تو اس کی سزا آخرت کے اندر بھی بار بار اسی طرح سے دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب اللہ تعالیٰ کے پورے نظام عدل کی تصویر دکھاتا ہے، کیونکہ یہ صرف عذاب کو نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو بھی بیلنس کر کے دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں مرنے والے معصوم بچے جنت کے اندر محفوظ اور خوش ہیں اور اپنے ماں باپ کے منتظر ہیں۔ شہید کتنے اعلیٰ مقام پر ہیں اور مومنین کے گھر کتنے خوبصورت باغ کی طرح ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا نظام صرف سزا پر نہیں بلکہ عدل اور رحمت دونوں پر قائم ہے۔ یہ خواب صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آنے والے کل کی حقیقت ہے۔ آج ہم جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر ٹال دیتے ہیں دراصل کل وہی ہماری ہمیشہ کی سزا بھی بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلے بغیر تقدیر نہیں بدلتی، اور اللہ کے نظام کے اندر نہ سفارش چلتی ہے اور نہ کوئی بہانے۔ اس لیے آج جو راستہ ہم چنیں گے کل وہی ہمارا انجام لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔